مجھے بتائیے گا پھر. کسی نے ماسک نہیں. اوکے. وہ ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس کے بعد. میں تو ریڈی ہوں سر. وہ نہیں. ہاں.
اسپیس دینا چاہیے نا دوستوں کو بھی. جی کسی اور سے بس آپ ختم کریں گے. اوکے اوکے صبر کریں ان کو کہ صبر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کی انتخابات جو ہے اس کے اوپر روزانہ پی ڈی ایم کی طرف سے ٹی وی کھیلا جا رہا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے چند حقائق اور چند چیزیں رکھی جائے. ایک تو منافقت، جھوٹ، دعوے، وعدے، یہ سارے ان کے ایک دفعہ پھر قوم کے سامنے آ گئے. جس طرح ہمیشہ یہ ایکسپوز ہوئے ہیں اس دفعہ بھی ایکسپوز ہوئے. اور وہ کیسے کہ یہ کہتے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کا، آپ کو یاد ہوگا جو ایک ڈکیتی کے چارٹر آف ڈکیتی تھا ان کا، اس میں انہوں نے کہا تھا سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے کیا کہا تھا. انہوں نے پچھلی حکومت جب بنی انہوں نے کمیٹی بھی بنائی اور ہارس ٹریڈنگ کا شور بھی تھا، دھاندلی کا شور تھا، نظام کو شفاف بنانے کی بات ہو رہی تھی. یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی رکن ووٹ نہیں دے گا تو ان کی رکنیت ختم ہوگی. یہ ان کے دعوے وعدے تھے لیکن یہ نہیں کر سکتے. ہم نے ہمیشہ کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ جن کی سیاست کا آغاز جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق کی کوکھ سے جنم لیتی ہو وہ یہ نہیں کر سکتا. آئی جے آئی بن کے پیسہ دے کے جو وزیر اعظم بنتا ہو وہ یہ نہیں کر سکتا. جو چانگا مانکا کی سیاست کے بانی بھی ہو اور چانگا مانگا کی سیاست پہ یقین رکھتے ہو وہ بھی یہ نہیں کر سکتے. جس کی سیاست کا آغاز پرچی سے ہوا ہو وہ بھی شفافیت نہیں لا سکتا، کیونکہ ان کے لیے سیاست کاروبار ہے. ان کے لیے سیاست اور حکومت کرپشن کرنے کا ذریعہ ہے، مزید پیسہ بنانے کا ذریعہ ہے. اور پھر ان کے دور میں ان کے نیچے ایم این ایز قبضہ مافیا بن کے، جس طرح آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ جو قبضہ مافیا کی 36 ان کے اراکین اسمبلی وہ قبضہ مافیا تھے، تو انہی پیسے کو یہ پھر استعمال کرتے ہیں. ان کے ضمیر بکتے بھی ہے اور یہ ضمیر خریدتے بھی ہے. اور ہم یہاں پہ شفافیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. یہ صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے، ایک ہی لیڈر کر سکتا ہے پاکستان کا، وہ ہے عمران خان. آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے دعویٰ وعدہ نہیں، عملی طور پہ سینٹ کی انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے جو آئینی ترمیم ہم پارلیمنٹ لے کے آئے. پرائم منسٹر عمران خان نے اگر کرکٹ کے دور میں نیوٹرل امپائر لانے والا عمران خان، پاکستان کی سیاست میں طویل ترین جدوجہد کرنے والا عمران خان، پاکستان کے الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے طویل ترین دھرنا دینے والا عمران خان، پاکستان کے سینٹ الیکشن میں جب الزامات لگے اپنے 20 اراکین اسمبلی کو نکالنے والا عمران خان، اور پاکستان کے سینٹ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے آئینی ترمیم لانے والا عمران خان. یہ تو پرائم منسٹر عمران خان کی کوشش ہے. اور دوسری طرف ان سے سوال ہونا چاہیے کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بات کی، آپ نے پچھلی حکومتوں میں رہ کے بات کی، آپ نے سینٹ کے اوپر انگلیاں بھی اٹھائی، آپ نے حال ہی میں جب سینٹ کے چیئرمین کے انتخابات ہوئے آپ نے اس کے اوپر سوال اٹھایا. کیا آپ نے کسی اراکین اسمبلی رکن اسمبلی کے اوپر کوئی کارروائی کی؟ کیونکہ آپ اس کاروبار کا خود حصہ ہو، آپ خود کرپشن کر کے پیسہ بنا کے یہ چیزیں بازار لگانا چاہتے ہو. یہ صرف ایک دفعہ ایکسپوز نہیں ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب فیٹ اپ کی قانون سازی تھی، اور میں اہم ترین بات کی طرف ابھی آ رہا ہوں کہ جب فیٹ اپ کی قانون سازی تھی تو اس وقت ان کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں گئے تھے. عمران خان کی کوشش تھی اور ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالے، بلکہ ان کی کوشش تھی کہ وہ قوانین پاس نہ ہوتے تو پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جاتا. اگر بلیک لسٹ میں چلا جاتا مطلب یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آنی، مطلب یہ پاکستان میں مہنگائی میں مزید اضافہ، مطلب یہ کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں.
ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ان کے تو اثاثے باہر، ان کی تو جائیدادیں باہر، ان کی تو اکاؤنٹس باہر، ان کو فرق نہیں پڑتا. لیکن بے شرمی دیکھی ہے، منافقت دیکھی ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ پاک ان کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں گئے تھے، یہ ووٹ دیتے، یہ ڈاکومنٹ دیتے ہیں کہ ہمیں این آر او دے دے تو ہم ووٹ دے دیں گے. عمران خان نے این آر او نہیں دیا، انہوں نے ووٹ نہیں دیا. پھر اس کے بعد عمران خان نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا یہ اکٹھے ہوں گے، یہ اکٹھے ہوئے. اور یہ جو ڈاکومنٹ انہوں نے دیا تھا آج میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر رکھتا ہوں کہ اس کے بینیفیشری کون تھے، کس کے لیے این آر او مانگ رہے تھے. اگر ہم یہ دیکھیں اس میں نواز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف، شہباز شریف، احسن اقبال، آصف علی زرداری، خورشید شاہ، یوسف رضا گیلانی. اب پتہ چلا کہ یہ پی ڈی ایم کا مشترکہ امیدوار کیوں ہے، کیونکہ ان کے معیار پہ تو یہ پورا اترتا ہے، این آر او لیگ کا حصہ ہے. اور جب وہ این آر او لیگ کا حصہ ہے تو ان کا امیدوار بھی این آر او مانگنے والا ہی ہوگا. ذرا اگر کوئی ویڈیو آپ کے پاس ہے تو آپ بسم اللہ کیجئے، پھر میں بات آگے لے کے چلتا ہوں. تعدادوں کی مالی حیثیت، کساداری کی مالی حیثیت میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے. یہ انکشاف آج اخبار کی نیوز میں اس کے ممتاز انویسٹیگیٹو رپورٹر عمر چیمہ کی ایک رپورٹ میں کیا گیا ہے، جس میں باقاعدہ سرکاری دستاویزات کا براہ راست اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور یہ تمام شماریات، تمام فگرز ان سرکاری دستاویزات سے لیے گئے ہیں. اس کے مطابق 2008 کے انتخابات سے قبل جناب عبدالقادر گیلانی کی ذاتی اثاثوں کی مالیت 85 لاکھ روپے تھی، جو کہ انہوں نے 2008 میں ڈکلیئر کی تھی. جون 2009 میں جو انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں، یہ 85 لاکھ روپے کے اثاثے اب 7 کروڑ 20 لاکھ روپے تک پہنچ چکے ہیں. یعنی کہ یہ سرکاری اعداد و شمار ہے جس میں سرکاری طور پر یہ کہا گیا ہے عبدالقادر گیلانی کی جانب سے کہ ایک سال میں ان کے اثاثوں میں تقریباً 6 کروڑ اور 50 لاکھ روپے کا اضافہ ہو چکا ہے. انکم ٹیکس وہ نہیں دیتے ہیں. اثاثے ان کے 2008 میں جناب عبدالقادر. اچھا، تبھی میں سوچوں کہ روز سننے کو مل رہا ہے کہ بڑا سیاسی ہے، تو جن کے لیے سیاست کرپشن کا نام ہو تو یہ تو پھر اس معیار پہ پورا اترتا ہے. این آر او لیگ کا مشترکہ امیدوار، تو پھر این آر او لیگ کے سیکشن 9 میں جو انہوں نے این آر او مانگا تھا اس کا بینیفیشری بھی بنتا، جو کہ نہیں ملا ان کو، وہ بھی یوسف رضا گیلانی. تو کچھ اور بھی میں تو کچھ نہیں کہہ رہا. یہ افسر نے بتایا کہ 1997 میں سعودی عرب نے بلٹ پروف مرسیڈیز اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو تحفے میں دی. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے 2008 میں یہ گاڑی نواز شریف کو 6 لاکھ روپے میں دے دی. نواز شریف کو مثال بناتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے 3 بلٹ پروف گاڑیاں آصف زرداری کو دے دی. یہ اب دیکھیے کہ نواز شریف کے پاس کو جا رہی ہے، نواز شریف سے ادھر جا رہی ہے، پھر ادھر زرداری کے پاس جا رہی ہے. اس معیار پہ بھی پورا، کیونکہ یہاں پہ یہ سہولت کار ہے کس کا؟ زرداری کا. اور زرداری سہولت کار کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یا تو وزیر اعظم بناتا ہے یا ادھر وزیر اعلیٰ بنا دیا. مراد علی شاہ فیک اکاؤنٹس کی جائٹی پڑی ہے کہ وہ جو کرپشن کا سہولت کار تھا فیک اکاؤنٹس میں، جو سبسڈیز دے رہا تھا پاور پلانٹس کا، شوگر ملوں کا، فیک اکاؤنٹس، جعلی ٹریکٹرز، جعلی کسان، ان کے ناموں پہ جو سبسڈیز دے رہا تھا ادھر وہ تھا. اس معیار پہ بھی یہ پورا اترتا ہے. پھر ایک اور چیز آپ نے دیکھا کہ نواز شریف بچوں کی شناختی کارڈ بننے کی عمر نہیں ہوتی، وہ وہاں پہ کروڑوں اربوں کے فلیٹوں کے مالک بن جاتے ہیں. جب ان سے سوال ہوتا ہے کہتے ہیں کہ باپ جواب دے گا، باپ کہتے ہیں بیٹی جواب دے گی، بیٹی کہتے ہیں بھائی جواب دیں گے، بھائی کہتے ہیں کہ وہ دادا جواب دیں گے. دادا کدھر ہے؟ قبر میں. تو اس معیار پہ بھی یہ پورا اترتا ہے. پھر ذرا کچھ اور دیکھتے ہیں. اور بات کریں گے سابق ترک وزیر اعظم کی اہلیہ کی جانب سے دیا جانے والا ہار. سابق وزیر اعظم ساتھ لے گئے تھے ایف آئی اے کی جانب سے، کہا گیا ہے کہ ہار واپس کیا جائے شعبہ ٹیکنالوجی کو. مزید جانیں گے ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالقرنین آگاہ کیجیے اس خبر کے بارے میں. بالکل، یہ ترک خاتون اول نے اپنا ہاتھ جو ہے متاثرین کے لیے نادرا ٹیکنالوجی نیٹ ورک کو یہ دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس کو فروغ کر کے ان کے لیے متاثرین کے لیے جو ہے پیسے وہ جمع کیے جائیں گے. لیکن یہ بات میں انکشاف ہوا کہ یہ ہاتھ جو ہے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی یہ لے گئے تھے. تو جب وزیر داخلہ صدر نصاب نے سارے واقعے کی تحقیقات
کا حکم دیا تو یوسف رضا گیلانی نے خود ہی اس بات کو آن کر دیا کہ وہ ہار ان کے پاس ہے. اب ایف آئی اے نے ان کو ایک لیگل نوٹس بھجوا دیا ہے. اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ اگر 3 روز کے اندر ان کو ہار واپس نہ کیا گیا تو پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اچھا یہ آپ نے دیکھا کہ گاڑی چور بھی پھر یہ ہار چور، مجھے تو اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آیا. ذرا پہلے 10 سیکنڈ پھر سے سنائیے گا. اور بات کریں گے سابق ترک وزیر اعظم کی اہلیہ کی جانب سے دیا جانے والا ہار. سابق وزیر اعظم ساتھ لے گئے تھے ایف آئی اے کی جانب سے. یہ مطلب بے شرمی کی انتہا دیکھ لیجئے کہ ترک خاتون اول کو پاکستان میں سیلاب زدگان، یہاں پہ لوگ بری حالت میں، وہ چندی میں اپنا ہار دیتی ہے. اور ہار کا آپ نے خود سن لیا کہ ہار کدھر ہے، وہ بھی صاحب نے چرا دیا. وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہار چراتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کا معیار کیا ہے. ان کا معیار یہ کہ آپ کو خود کرپٹ ہونا چاہیے، پھر اپنے بچوں کو نوازنا چاہیے، اپنے خاندان کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے. سرکار کا پیسہ آپ کو بالکل عیاشیوں پہ اڑانا چاہیے، اور آپ کو یا تو زرداری خاندان یا شریف خاندان سے تعلق ہونا چاہیے. تعلق نہیں ہے تو پھر آپ کو ان کا غلام ہونا چاہیے اور ان کی کرپشن کا سہولت کار ہونا چاہیے. اب اس معیار پہ تو یہ پورا اترتا ہے. میں آپ کو 5-6 چیزیں دکھاتا ہوں کہ نواز شریف نے اور شہباز شریف نے 800 کروڑ سے زیادہ پروٹوکول اور کیمپ آفیسز اور دوروں پہ اڑا دیے. تو یہ کیسے نہ کرتا. شریف خاندان نے 5 کیمپ آفیسز رکھے، زرداری نے 4 کیمپ آفیسز رکھے، اس صاحب نے بھی 5 کیمپ آفیسز رکھے. تو اس معیار پہ پورا تھا. 24 کروڑ سے زیادہ پاکستانی قوم کا اڑایا. روز کہتے ہیں سیاسی ہے، اس معیار پہ پورا اترتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز، ترک خاتون اول ہار دیتی ہے پاکستان میں سیلاب زدگان متاثرین کے لیے، آپ وہ ہار چورا کے لے جاتے ہو. اور یہ شخص سوئس حکام کو جو سپریم کورٹ کے کہنے پہ اس نے خط نہیں لکھا، مطلب یہ زرداری کی کرپشن کا دفاع کرتا رہا. سوئس اکاؤنٹس میں اس کا پیسہ پڑا ہوا تھا، ان کو خط نہیں لکھا، نااہل ہو گیا. تو سرٹیفائیڈ نااہل تو نواز شریف بھی ہے، سرٹیفائیڈ نااہل یہ بھی ہے. پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام پہ انہوں نے بھی اثاثے بنائے، انہوں نے بھی اثاثے بنائے. ان کی بیوی بھی 2008 سے پہلے 24 کروڑ کی مقروض، آپ نے خود سنا. پھر اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئی وہ بھی آپ نے سن لیا. صرف یہ نہیں، بے شرمی دیکھیے. اینجلینا جولی پاکستان آئی تھی اور پاکستان کے جو متاثرین تھے ان سے مل رہی تھی. یہ کیا کرتا ہے کہ خصوصی تیاری سے اپنے خاندان کو وزیر اعظم ہاؤس بلاتے ہیں اور اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میرے خاندان والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم تھا. اینجلینا جولی کو کہتا ہے کہ ہمارے خاندان والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، فیملی کے لیے خصوصی تیاری میں بلایا جاتا ہے، کھانے کا انتظام ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو بین الاقوامی میڈیا نے رپورٹ کیا اینجلینا جولی کو کہ اس کو دکھ ہو رہا تھا کہ ادھر